نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوہ میں حالت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ کہ آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی، یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں جنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صابر اور کہنے لوگوں میں تھے، کئی وقت فاقہ میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائی تو ان پر تونگری آئی۔ اس کے ساتھ وہ بڑے عابد تھے۔ ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری ہوئی رہتی تھی، اس پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی تھی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور اپنی بیوی اور ایک خادمہ 3 آدمی تھے اور رات کے 3 حصے کر لیتے تھے، نمبر وار ایک شخص ان تینوں میں سے عبادت میں مشغول ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ہے صحابہ کی زندگی۔ ہر حال میں اللہ کو راضی کرتے رہتے تھے اور ہر حال میں اللہ کے سامنے اپنے شکوے کرتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ صحابہ کی صفیں گر جاتی تھی، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اللہ کو خوش کرنے کے، اللہ کو راضی کرنے کے فکر میں لگے رہتے تھے۔ دنیا کے اندر آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہماری زندگیاں، ہمارے معاملات صرف اور صرف اللہ کے ساتھ، ہم اللہ کو اپنا بنا لیں، اپنی تمام حاجتیں اللہ سے حل کروائیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں تیری شہرگ سے زیادہ نزدیک ہوں تیرے۔ ہم اپنے مسئلوں کو حل اللہ سے کروائیں، اللہ سے رو رو کر مانگے، اللہ کے سامنے گر گڑائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔